السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 11 ہے۔ فارس وجدان اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ پیکنگ کے دوران اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیاری کرتے ہوئے بارہا مخاطب کر رہی تھی، مگر وہ تو ایسا ہو گیا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ کھانے کی میز پر بھی انتہا کی خاموشی تھی۔ اب وہ وہی کھڑوس، مغرور اور بدمزاج فارس تھا، پرانے والا۔ جنت حیران تھی، آخر اس سے ہوا کیا تھا؟ ایسی کون سی بات تھی جو اسے بری لگ گئی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خاصی سوچ و بچار کے بعد ذرا سا احساس ہوا تو کہہ دیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھی، وہ اکبی نشست پر اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ پورے پاکستان کو بتاؤ میری بلا سے، ایک شان اور تمکنت سے براجمان وہ کروفر سے کہہ کر باہر دیکھنے لگا۔ جنت حیران ہوئی، واقعی؟ پھر کندھے اچکا کر اس نے بھی رخ بدل لیا۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر عدیل احمد نظر آیا تو چھوٹتے ہی پوچھ لیا، مسٹر عدیل، کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو نیند میں باتیں کرتا ہو؟ سوری۔ عدیل کو جنت کمال کی بات خاک سمجھ میں نہ آئی۔ مطلب جو نیند میں باتیں کرے، میں ایک کو جانتی ہوں۔ ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا، یوں جیسے بڑے اعزاز کی بات ہو۔ فارس نے غصہ دباتے ہوئے جنت کو بازو سے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کیا۔ باز آ جاؤ تم۔ نہیں، باز آسمان پر ہی ٹھیک ہیں، اسے نیچے مت بلاؤ تم۔ وہ بڑے مزے میں تھی۔ اینڈ بائی دا وے، تم نے خود مجھے کہا سب کو بتا دو، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ ضبط کر کے جھٹکے سے پلٹ گیا۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں تو اس نے انتہا کر دی۔ قریب بیٹھے کسی سوٹڈ بوٹڈ آدھے انگریز آدھے پاکستانی انکل سے سلیپ ٹاک کا موضوع چھیڑ دیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ان کے عزیز نیند میں چلا کرتے تھے اور کیسے وہ ایک بار گھر سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ بہت حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ کیا واقعی انکل ایسا ہی ہوتا ہے؟ اوہ میرے اللہ، اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ وہ سیٹ آم پہ کونی ٹکائے، ہاتھ کو پیشانی اور آنکھوں پہ رکھے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ انکل صاحب سے گفتگو ختم ہوئی تو محترمہ کو بھوک لگ گئی۔ بیگ سے چپس کا پیکٹ نکال لیا۔ فارس کوفر کی تو وہ اچھا خاصا جلا بھنا بیٹھا تھا، رسپانس تک نہ دیا۔ وہ کندھے اچکا کر رخ بدل گئی۔ چپس کے چند پیکٹ، چاکلیٹس، بسکٹ نکال لیے۔ وہ مزے سے کھا رہی تھی تو سامنے بینچ پہ بیٹھے بچے اس پر سنجیدگی سے نظر جمائے ہوئے تھے۔ بیگ تھا یا کوئی جادوئی تھیلا، چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران ایک ننھی سی بچی نظروں میں آ گئی۔ اس کے پیروں میں پھولوں جیسے جوتے تھے، جب وہ قدم اٹھاتی تو سرخ روشنی سے بکھرتی تھی۔ ہم بھی ایسے جوتے لیں گے، فارس کی جانب جھک کر کہا۔ وہ موبائل پہ کچھ لکھ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہا۔ بچی نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا، فراک میں تو کوئی کھلتا ہوا پھول ہی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم یہی لیں گے۔ وہ منظر دیکھ کے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ محترمہ کو ہوش آیا تو پھر سے ٹوکا، یہ ہم اب صرف تم ہو؟ اب کی کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اسٹرا دانتوں میں دبائے رخ بدل گئی۔ فارس کی نگاہیں کافی دیر تک اس بچی کے تعاقب میں رہیں۔ تمہیں لگتا ہے جب ہمارا بیبی آئے گا تو ہم الگ ہو سکیں گے؟ اس نے کہا۔ جنت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسٹرا منہ میں ٹھہر گیا، اندر تک خاموشی چھا گئی۔ تمہیں ایسا کرنے کی ہمت آ سکتی ہے؟ مجھ میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ جتنا ہی مضبوط تھا اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی کمزور ہو سکتا تھا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ جنت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، آنکھیں، ناک، گال سرخ ہونے لگے۔ اوہ گاڈ، کیا ہو گیا؟ وہ صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ میں یہی سمجھی ہوں۔ وہ رو پڑی۔ تم غلط سمجھی ہو، فار گاڈ سیک رونا بند کرو، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جنت۔ ہاں تو دیکھنے دو، انہیں پتہ چلنا چاہیے تم کتنے برے ہو۔ وہ اٹھ کر اپنی پشت پہ ہاتھ باندھے اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے وہ کتنا برا ہے۔ وہ اس کی اس حرکت پہ سیخ پا ہو گئی۔ ہاں چھپ کر روتی رہوں، کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہ دو لفظ تسلی کے بول دو۔ پست آواز میں شکوہ کیا۔ وہ قدرے حیرت سے اس کی طرف مڑا۔ اب میں تم سے کیا کہوں؟ برابر میں بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ میرے بچے کو پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لینا، میں ہفتے میں ایک دن مل لیا کروں گا، یا پھر یہ کہ خلا کے لیے جو وکیل چاہیے وہ میں ہائر کر دوں گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، اندر ہی اندر اور رونا آیا۔ خبردار جو مجھ سے تم نے بات بھی کی تو۔ اپنا بیگ پیک اس کی گود میں پٹک کر دوسری بینچ پہ جا بیٹھی۔ فارس گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ ہاں مگر آپ کے والا تو خوبصورت بھی بہت ہے۔ آنٹی جی نے کتاب سے نظر ہٹا کے اینک آگے پیچھے کر کے اس کے والے کو بغور دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ غالباً وہ کافی دیر سے ان کی چیخ چیخ ملاحظہ فرما رہی تھیں۔ شوہر ایسا ہو تو بیوی کو کیا خاک سکون کی نیند آتی ہوگی؟ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کی بات سمجھے بغیر اس نے اپنی کہی۔ گڈ لکنگ مردوں کی بیویوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ جنت کا منہ کھلا۔ بات تو جیسے اب سمجھ میں آئی۔ کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے وہ، تڑپ کر کہا۔
آنٹی جی نے اب کی اینک ناک پہ کھسکا کر اسے گھورا. بھلا یہ کیسی بیوی تھی جس سے اپنے شوہر کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی. نظر رکھا کرو اس پر، ماؤں کی طرح نصیحت کی. مجھے نہیں رکھنی کوئی نظر وزر. بگڑ کے سینے پہ بازو باندھے ٹانگ پر ٹانگ رکھی. کرتا ہے تو کر لے دوسری تیسری چوتھی شادی. رونے کے باعث محترمہ کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں. آنٹی جی کو اس کی خود سری پہ غصہ آ گیا. یہ آج کل کی نوجوان نسل، برداشت تو ہے ہی نہیں ان میں. لو بتاؤ، دوسری تیسری چوتھی شادی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور کل کو اگر دوسری تیسری چوتھی آ گئی تو لگ پتہ جائے. آنٹی کی برہمی دیکھ کر وہ ذرا مدھم پڑی. ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کورٹ میں جا کر خلا لے گی. پھر شاید وہ جوتا ہی اتار لیتی. فارس کو مکمل نظر انداز کیے وہ ان سے باتیں کرنے لگی. آنٹی کے پاس بہت سے مفت مشورے تھے. انہوں نے ہاتھ تھاما اور شوہر کو مٹھی میں کرنے کے گر سکھانے لگیں، اور گر سکھاتے سکھاتے اپنی نند اور جٹھانی کے قصے چھیڑ کر بیٹھ گئیں. جنت ان کی خاندانی سیاست اور مسئلوں میں ایسی الجھی کہ فارس کے ساتھ اپنی لڑائی، غصہ، ناراضی سب بھول بھال گئی. اس کا ہرے رنگ کا بیگ پیک اپنے گھٹنوں پہ رکھے فارس نے بے ساختہ سکھ کا سانس لیا. 15 منٹ بڑے سکون سے گزرے. اعلان ہوا تو وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا. میرا تو 4تھ منتھ چل رہا ہے. وہ سارے حال احوال یوں دے رہی تھی جیسے کئی سالوں کی شناسائی ہو، اور آنٹی جی بھی تسبیح کے دانے گھماتی بھی یوں خوش ہوئیں جیسے نانی وہی بننے والی ہوں. پریگننسی کے حوالے سے بھی نصیحتیں کی. جاتے وقت فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہوا. میں آپ کو بہت مس کروں گی آنٹی، ان سے گلے لگ کر بولی. فارس نے آنکھیں گھمائیں. سرے راہ کسی سے بھی اس کی دوستی ہو جاتی تھی. کاش میری سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی. ہاں کاش. فارس نے ہاتھ پکڑ کر دانت پیسے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا. صبر نہیں ہے تم میں؟ اسے برا لگا. پچھلے 1 گھنٹے سے صبر ہی تو کر رہا ہوں. ہاں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ فلائٹ لیٹ ہو گئی. سراسر میری غلطی ہے. وہ معترف ہوا اور اس کا ہاتھ گرفت میں لیے آگے بڑھ گیا. وہ محض اسے گھور کر رہ گئی تھی. بزنس کلاس کیبن میں نیلگوں روشنی کا گمان تھا. پرسکون خاموشی تھی. آس پاس بہت سے مسافر نیند کی آغوش میں اتر چکے تھے، بشمول اس کی زوجہ محترمہ کے. تاہم وہ جاگ رہا تھا. ٹیبل ٹرے پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا. اسکرین روشن تھی. کچھ بے چینی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ آرام دہ حالت میں براجمان بہت بے چین لگ رہا تھا. آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں تھیں. دل میں وہموں کا خوف تھا. حالات کی دہشت تھی، ماضی کی وحشت تھی، اور سوال تھے. بہت زیادہ اور مشکل سوال تھے. اسے سنبھلنے میں وقت لگا تھا. اب بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا. کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ وہیں کھڑا ہو. اندر بہت شور تھا اور بے تحاشا بے سکونی تھی. تم سوئے نہیں؟ جنت کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا. اسے دوبارہ وامٹنگ ہوئی تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ نڈھال نیم دراز تھی. نیند نہیں آ رہی کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. پریشان ہو؟ جانے کب سے وہ اس کی بے چینی ملاحظہ کر رہی تھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی. نہیں. وہ چپ ہو گئی. تم کچھ کھا لو، اس نے کہا. میرا دل نہیں چاہ رہا. منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لیں. الگ کڑوا تھا، ذائقہ خراب. کھانے کے تصور سے ہی ابکائی آنے لگی. اب اس طرح کی چیزیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا. کس طرح کی چیزیں؟ جن سے بیگ بھرا ہوا ہے. تمہارا مطلب ہے مارننگ سکنس چپس چاکلیٹس کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جنت کی بھویں سکڑ گئیں. تم سے بحث فضول ہے، اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ کال بٹن دباتے ہوئے کہا. ہاں لاجواب جو ہو گئے ہو تم، اب تو یہی کہو گے، تنک کر بولی. کچھ ہی دیر بعد فلائٹ اٹینڈنٹ حاضر ہوئی. فارس نے فروٹ پلیٹر میل کا آرڈر دیا جو کہ کچھ ہی دیر میں پیش کر دیا گیا. اس کے اصرار اور 1-2 گوریوں کے بعد وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. چاہو تو ہر 5 منٹ بعد ایک بائٹ لو، لیکن یہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے. اس کی سیٹ کی پوزیشن ایڈجسٹ کرتے ہوئے ٹیبل ٹرے کھول دی. ایئر ہوسٹس ایک ایک کر کے اشیاء رکھتی گئی. وہ گہری سانس لے کر باہر تاریکی میں دیکھنے لگی. فوک اٹھا لیا، پھر بے دلی سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگی. اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا. لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی اور ایسی ہی تاریکی اس کے اندر بھی آ گئی تھی. سینے پہ بوجھ پڑا ہوا تھا. گہری سانس لے کر اس نے اپنی پیشانی مسلی. گزشتہ شب والی کیفیت ایک بار پھر اس پہ طاری ہو رہی تھی. بات سامان کی تھی، اس گھر کی تھی اور اس گھر کی دیواروں سے جڑی حقائقوں کی تھی. شاید اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. جو دروازے سالوں سے بند تھے انہیں کھولنا نہیں چاہیے تھا. ایک منظر ابھرا، پھر دوسرا، تیسرا. اس نے آنکھیں میچ کر گردن کے پیچھے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا. پھر پانی کی بوتل اٹھا لی، چند گھونٹ بھرے. پھر جیب سے ٹیبلٹس کا چھوٹا سا پیکٹ نکالنے ہی والا تھا کہ جنت کی آواز سماعت سے ٹکرائی. گردیزی صاحب اس دن تمہارے دادا کی بہت تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تمہاری پرسنالٹی بھی ان کے جیسی ہے. وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا. گردیزی صاحب؟ ہاں، وہ جن کے سفید لمبے بال ہیں، اس دن شادی پر بھی تھے، جمال گردیزی. وہ سن ہوا. مسز سلیمان نے تو اسے نہیں بتایا تھا. تو کیا وہ جنت سے ملنے آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے تمہاری بزنس اسٹریٹجی، تمہارے فیصلے، تمہارا ہر معاملے میں اپنی ٹیم کو لے کے چلنے کا طریقہ
لیٹ چیئرمین اعظم شیرازی جیسا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آج بھی سب وہی ڈیل کر رہے ہوں۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بتا رہی تھی، مگر فارس کے اندر سب فنا ہو رہا تھا۔ بظاہر یہ تعریف ایک رائے تھی، اور یہ رائے صرف گردیزی صاحب کی نہیں تھی، اس کے حلقہ احباب اور بزنس سوسائٹی میں تقریباً ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہوا پایا جاتا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ تھی، وہ یہ سب جنت سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط ہو گیا تھا یقیناً۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ گردیزی صاحب کے تصور سے اس کے جبڑے بھنج گئے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس کا دائنا ہاتھ بے ساختہ گردن تک آیا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی، کالر کے بٹن کھول دیے۔ وجود میں آگ جل اٹھی تھی، آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا، زخم سلگنے لگے تھے، روح جھلس رہی تھی۔ وہ اعظم شیرازی نہیں تھا، وہ اعظم شیرازی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے احساسات سے قطعی بے خبر جنت نے لیمونیڈ کے کچھ گھونٹ لیے۔ اور کیا کہا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، تاثرات بظاہر سخت نہیں تھے، مگر اندر کی کرختی اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ اور تو کچھ خاص نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اس لیے جلدی چلے گئے۔ او ہاں۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا تو اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے کہنے لگے، یو شوڈ بی ویری کیئرفل آف یور ہسبینڈ، یو ڈونٹ نو ہم۔ حملہ شدید اور ضرب کاری تھی، ہمیشہ تب ہی پڑتی تھی جب توقع نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ جنت کو مسز سلیمان کے گھر اکیلے بھیج کر اس نے غلطی کر لی تھی۔ پھر یہ کہ میں نے کہا، یہ بات کرنے کے بعد آپ کو میرے ہسبینڈ سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ فارس وجدان ششتر سا اسے دیکھ کے رہ گیا۔ فضا کی کشیدگی یک کم ہوئی، گھٹن کا احساس ختم ہوا، سانسوں سے بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگ گئی، عجیب طرح سے۔ پھر بولے، ایسی بات فارس کی بیوی ہی کہہ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر نہیں رکے۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے سر اٹھایا اور رک گئی۔ فارس اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت کمال کے لیے اس کے تاثرات قطعی سمجھ سے باہر ہو گئے۔ اس کی ہیزل آنکھیں دھندلی مبہم ہو گئیں، اس کی ہر حقائق پھر سے اندھیر ہو گئی، مکمل سناٹا ہو گئی۔ تم نے گردیزی صاحب سے کہا وہ مجھ سے محتاط رہیں؟ اس نے جیسی تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ پزل ہوئی۔ وہ اگلے چند لمحوں تک کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اسے حیران کر رہی تھی، بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اور جو بات وہ کر رہے تھے، دانستہ رک گیا۔ کون سی بات؟ پویں سکیڑ کر فارس کو گورا۔ پہیلیوں میں باتیں کیوں کرتا تھا وہ؟ انہوں نے تم سے کہا یو شوڈ بی کیئرفل آف یور ہسبینڈ۔ ہاں، وہ تو میں شروع سے بہت کیئرفل ہوں، ایزی ہو کر بہت مطمئن لہجے میں بولی۔ فارس اس سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے تم کوئی سیریل کلر ہو اور مجھے اس کا علم نہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہو؟ تائید کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر دوسری طرف تو گہرا سکوت تھا، تعجب تھا، حیرانی تھی، صدمہ تھا۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی، وہ ایسی کیوں تھی؟ اپنی تمام تر ناراضی کے باوجود اس نے گردیزی صاحب کو اس کا ویک پوائنٹ نہیں دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا وہ اس کی ہی بیوی تھی، اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنی اذیتیں، اتنا درد، اتنا غم سہنے کے باوجود، اتنی اختلافات کی زد میں رہتے ہوئے بھی، اسے اپنا فیصلہ سنا کر، اپنی ناراضی پر قائم ہو کر بھی وہ اس کے ساتھ ہی تو تھی۔ اپنے اندر اسے یک دم سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ لیکن ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ ایک بار پھر اسے ٹٹولا کہ شاید کہیں تو اس کے اندر شک و شبہات کے سائے ہوں گے، کہیں تو اسے ایسی کوئی بات ملی ہوگی جس نے اس کے اندر کا سکون مٹایا ہوگا، احساسات جلائے ہوں گے۔ مگر میں نے تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لاپرواہی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں لاجواب اب ہوا تھا۔ میں نے کون سا تمہاری ساتھ ساری عمر کے لیے رہنا ہے؟ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا، باتوں باتوں میں آدھی پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ فارس کے لیے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ہمیشہ درست بات کہتی ہوں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ انجانے میں اس کے دل سے کتنا بھاری بوجھ ہٹا چکی تھی۔ اب وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نگاہوں کی تپش کا احساس کر کے اس کی طرف گردن موڑی۔ سیٹ آرم ریسٹ پہ کوہنی ٹکائے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پہ ٹھہرائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، بہت نرمی سے اور بے انتہا انسیت کے ساتھ۔ وہ اس بزنس کیبن کی واحد مسافر تھی جو اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مشکوک ہو کر گورا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے دیکھ رہے ہو۔ وہی تو، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ سوال میں پوچھ رہی ہوں تم سے۔ وہ چڑ گئی۔ کین آئی آسک یو سم تھنگ؟ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، شیور۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں فورک اٹھائے اجازت دی۔ وائی آر یو سو کیوٹ؟ اور وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ کبھی بھی اس کی کسی بات پر کسی بھی طرح کا ریئیکشن نہیں دے گی، تو سچ مچ میں بلش کر گئی۔ سٹ پٹا کر پلیٹ رکھ دی، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کا رخ موڑا۔ کہیں اور دیکھو تم۔ وہ ہنس دیا۔ خود کھڑکی کی طرف ہو کر پلیٹ قریب کر لی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، آواز کانوں میں بھی گونج رہی تھی، جہاز میں بھی گونج رہی تھی۔ اسے لگا یہ دھک دھک فارس بھی سن رہا ہے، مسافر بھی سن رہے ہیں۔ آر یو آلرائٹ؟
وہ ہنسی ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، کہہ کر اپنی شکل پھر سے گم کر لی۔ بھلا جس کے پاس جنت ہو اسے اینٹی ڈپریسنٹ کی کیا ضرورت؟ وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلے تو اچھی خاصی نیند لے کر اپنی سفری تھکان اتاری اور اس کے بعد فرصت سے اپنی شاپنگ دکھانے مسز شیرازی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ اپنے کپڑے، کوٹ، سٹالر کی بجائے اسے بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ دکھانے کا زیادہ شوق تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی چیزیں خریدی تھیں وہ سب کی سب بیڈ پہ پھیلا دیں۔ وہ ایک ایک چیز اٹھاتی جا رہی تھیں، انہیں دکھاتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے یہ کب اور کہاں سے لی تھی۔ فارس کے ساتھ کی جانے والی سب سے پہلی شاپنگ تو یادگار سی تھی۔ اس دن جو کچھ وہ انہیں نہیں دکھا سکی تھی تو آج دکھا رہی تھی۔ مسز شیرازی آنکھوں میں خوشی کی رمق لیے بہت محبت سے ایک ایک چیز ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھیں۔ لندن کی فضا نے جنت پہ اچھا اثر چھوڑا تھا، صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی، ہلکے کم ہو گئے تھے، چہرہ فریش بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں بھی چمک اٹھتی تھیں، مزاج میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا، وہ میں مبہم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور بہت زیادہ بہتر تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے تعلقات کی مزید بہتری کی دعا کی۔ اس نے بیگ سے سیاہ شاپنگ بیگ نکالا۔ یہ کب لیا؟ ذرا حیران ہوئی کہ اسے یاد نہیں تھا، نہ پہلے اسے دیکھا تھا۔ کھولا تو اندر سفید رنگ کے ننھے ننھے سے موزے، جوتے، اونی کیپ اور لباس تھا، فیڈر بھی سفید رنگ کا۔ کیا یہ فارس نے لیے تھے؟ آنکھوں میں اشتیاق لیے کپڑوں کو ہاتھوں میں لیا۔ اتنی نرم و ملائم چیزیں اس نے فوراً سے اٹھا کے مسز شیرازی کو دکھائیں اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئیں۔ یہ یقیناً فارس نے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کی پلکیں لرزیں، ان کے لب کپ کپائے، ان کے سینے پہ ایک بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا۔ جنت نے چھوٹا سا منی کچن سیٹ نکالا۔ یہ اس نے بہت جلدی لے لیا ہے، وہ کہہ کر ہنسی۔ مسز شیرازی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکیں گی۔ جو کپڑے ہاتھ میں تھے ان پہ گرفت بڑھ گئی، آنکھیں مکمل نم، وجود اندر تک ویران ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب لیے؟ سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا، ان کے بدلتے تاثرات اسے پریشان کر گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ہی گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد وہ وقفے وقفے سے گہری سانس لیتی رہیں۔ آنٹی؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایسے ہی ذرا دل گھبرا گیا۔ آپ آرام کریں، میں بھی تو کب سے آپ کا سر کھا رہی ہوں۔ شرمندہ ہو کر ساری چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا، بس باقی شاپنگ کل دیکھ لیں گے۔ انہیں احتیاط سے بیڈ پہ لٹایا، بہت محبت اور فکر مندی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھک گئی ہوں شاید اس لیے، ان کی آواز آنسوؤں سے رندھی ہوئی تھی۔ میں فارس کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشان ہو جائے گا وہ، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے گرد بازو ڈالے ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ آپ سو جائیں اب۔ ان کے کندھوں پہ اپنا سر رکھا۔ انہوں نے خود کو پرسکون کرتی ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تب تک ان کے پاس رہی جب تک کہ وہ سو نہیں گئیں۔ احتیاط سے اٹھ کر لیمپ آف کر دیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ چند لمحوں تک وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے راہداری کی جانب دیکھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، سر اٹھا کر بہت اوپر تک دیکھا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی فارس اپنے آفس چلا گیا تھا اور وہ بھی دوپہر تک بڑے دھڑلے سے اپنے نئے کمرے میں سامان سمیت شفٹ ہو گئی تھی۔ آمنا سامنا ہوا تھا، نہ میسج پر کوئی بات ہو سکی تھی۔ واپسی پر کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزار کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایسے ہی کرتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ اس کے رویے کا یہ بدلاؤ اسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا۔ ممکن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا وہ اپنے کاروباری معاملات کو لے کر کچھ پریشان ہو۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ سٹینڈ پہ ہاتھ رکھے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اب تک یقیناً وہ سو چکا ہوگا، مگر تسلی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ راہداری کے آخر میں سٹنگ ایریا کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس نے محتاط ہو کر آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شاور لے کر ابھی نکلا تھا اور وارڈروب کے سامنے کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھنے لگا، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جنت بری طرح سے پھنس گئی۔ خیال تھا وہ سو رہا ہوگا تو ایک نظر دیکھ کر چلی جائے گی، مگر وہ میں اپنی چیزیں لینے آئی تھی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتی ہوئے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ شور، وہ ذرا کنفیوز سی اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب وہ صبح سے اسے نظر انداز کر رہا تھا تو ایسے ہی منہ اٹھا کے اس کے کمرے میں آنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اندر ہی اندر خود کو ملامت کرتے ہوئے وارڈروب ایک طرف سلائڈ کی، خانے مکمل خالی تھے۔ اس کو ضروری سامان تو آج صبح نیچے منتقل ہو چکا تھا۔ یاد آنے پہ نچلا لب کاٹ ڈالا، پھر دوسری سائڈ کھولی، وہ بھی خالی ملی۔ اللہ، کچھ تو نظر آ جائے جسے دکھا کر وہ کہے کہ ہاں وہ اس کے لیے آئی تھی۔ تیسری میں تو فارس کے کپڑے، گھڑیاں، جوتے اور ٹائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ اف، وہ اپنے نم بالوں کو تولیے سے خشک کرتا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ آئینے میں اس کا عکس واضح دیکھ سکتی تھی، مگر دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ یہاں نہیں ہے،
پھنسی پھنسی سی آواز حلق سے نکلی۔ مڑ کر جانا چاہا تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، میں مدد کرتا ہوں۔ نہیں، وہ میں نے شاید کہیں رکھ دیا ہوگا، وہ میری وائٹ کلر کی شرٹ تھی، وہی نہیں مل رہی تھی۔ بس وہی شرٹ ڈھونڈنے آئی تھی؟ نظر جھکی ہوئی تھی تو اس کی آنکھوں کے تاثر سے لا علم تھی، لیکن لہجے میں جو شرارت تھی وہ چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں تو اور کیا چاہیے ہوگا مجھے؟ اس کی بائیں طرف سے کھسکنا چاہا تو وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ بے طرح سے روحان سی ہوئی مگر اوپر سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انگوٹھے سے انگلی کی پور کو کھرچتے اب وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ قدرے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ سے مکمل آری چہرہ، بالوں کو بس یوں ہی لپیٹ سمیٹ کر ایک میسی سا بن بنایا ہوا تھا۔ کچھ لٹے گالوں کی طرف ہلکا سا خم لیے گردن کو چھو رہی تھیں۔ شکن لیے سفید رنگ کی لمبی سی ڈھیلی ڈھالی شرٹ جس کی جیبوں میں غالباً بادام بھرے ہوئے تھے آج صبح کھاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ نیلگوں پاجامہ، گلے میں جھولتا دوپٹہ کسی اور رنگ کا تھا، سلیپرز کسی اور رنگ کے تھے۔ اس کا اپنا اب کوئی اور رنگ ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ میرا تو اپنے کمرے میں بالکل دل نہیں لگ رہا، تمہارا لگ رہا ہے؟ سینے پہ بازو باندھے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ جنت کی دھڑکن مس ہوئی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے خوابی کا شکار آنکھیں، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں نرمی، لہجے میں حزن اور تاثرات میں مبہم سی اداسی لیے وہ اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ہاں میرا تو بہت دل لگ رہا ہے، اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی؟ چونک کر سر اٹھایا۔ شرارت بھری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ بتایا تو ہے، شرٹ لینے آئی تھی۔ جواب دے کر دوسری طرف سے نکلنا چاہا مگر فارس نے بازو پھیلا کر روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ زچ ہوئی۔ وہ چند لمحوں تک اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اب دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو اپنے کمرے میں ہی دے دو۔ بہت چاہت سے مطالبہ کر کے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ فارس کے عقب میں اور بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا سفید کیچر اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ رہا۔ ایک دم سے اشارہ کیا تو فارس نے بھی اختیار پیچھے دیکھا۔ وہ اس کی بائیں طرف سے نکل گئی، لپک کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا کیچر اٹھا لیا۔ یہ رہ گیا تھا، دکھا کر کہا۔ تم وائٹ شرٹ کے لیے آئی تھیں؟ سینے پہ بازو باندھ کر اسے یاد دلایا۔ اس کے لیے بھی آئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے کیچر اپنے بالوں میں پھنسا لیا کہ جیسے اس کے بغیر تو رات بھر اسے نیند ہی نہ آتی۔ اچھا، اور کس کے لیے آئی تھی؟ ہو سکتا ہے تمہاری اس لسٹ کے آخر میں کہیں میرا نام بھی ہو، محظوظ ہو کر پوچھا۔ تمہارا نام میری لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گیا۔ سیڑھیاں اتر کر راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے فرصت سے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ آخر وہ اس کے کمرے میں گئی ہی کیوں؟ آخر کیوں؟ خود کو اندر ہی اندر ڈھیر سارا ڈانٹا۔ رخ کچن کی طرف تھا۔ بیچ راستے میں یاد آیا کمرہ اس طرف نہیں ہے۔ راہداری میں داخل ہوئی تو سیدھا اسٹوڈیو میں پہنچ گئی۔ وہاں سے جھنجھلا کر اپنے کمرے میں واپس آئی۔ دروازہ بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ دہکتے گالوں پہ رکھے۔ میرا تو اپنے کمرے میں بالکل دل نہیں لگ رہا، تمہارا لگ رہا ہے؟ یوں لگا جیسے اس نے قریب آ کر ایک بار پھر سوال دہرایا ہو۔ دل دھڑک اٹھا، احساسات عجیب ہونے لگے۔ اس سے پہلے غصہ آتا تھا، اب تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو اپنے کمرے میں ہی دے دو۔ گال سے ہاتھ ہٹا کر پھر اپنے احساسات سے الجھ کر اپنی پیشانی کو چھو کر تسلی کی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، پھر دل ایسے کیوں دھڑک رہا ہے؟ گہری سانس لے کر خود کو اس کی ہیزل آنکھوں کے اثر سے نکالا، پھر جیب سے بادام نکال کر منہ میں ڈال دی۔ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس پچھلے 1 گھنٹے سے جاگنگ ٹریک پر تھا۔ شرٹ کمر سے چپکی ہوئی تھی، بال پسینے سے بھیگ رہے تھے، چہرے پر سرخی اور سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، دھوپ میں سبزہ چمک رہا تھا۔ روڈ پر بھی آمد و رفت نظر آنے لگی تھی۔ ایئر فونز کان سے نکال کر جیبوں میں اڑستے ہوئے وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں سبزے سے ہوتی ہوئی جاگنگ ٹریک کے اس پار آہنی باڑ پر جمی رہیں۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا اور پھر اٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر میں معمول کی طرح زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے، فریش ہو کر نیچے آیا تو کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ منتظر نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ جنت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مسز شیرازی نے پوچھا تو وہ اٹھ گیا۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ کمرے سے نکل کر دائیں جانب اسٹوڈیو کے برابر میں سامنے والا کمرہ اس کا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پردوں کی در سے جھانکتی تیز روشنی میں وہ اسے بیڈ پر دکھائی دی۔ کشنز کے ڈھیر میں وہ اس قدر سکون سے سو رہی تھی کہ اسے جگانے کا ارادہ ترک کر کے وہ کھڑکیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ذرا سے پردے سرکا کر سوئمنگ پول کے اس پار دیکھا۔ گزشتہ شب کا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ لبوں کو چھو کر گزری۔ مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت سی اشیاء سیٹ ہو چکی تھی اور کچھ سامان ابھی بھی صوفے پر اور بیگز میں رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی ترتیب اور سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا ہر چیز بہت چاہت سے منتخب کی گئی تھی، ہر رنگ بہت سوچ کر چنا گیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، دیواروں کی پینٹنگز، گلدان، قالین،
ایسے ہی ایک بار اس نے بیڈ روم سے جایا تھا اور پھر اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی پسند اور مرضی کی ہر ایک شے اس نے کمرے سے نکال بھی دی تھی۔ تب اس نے پردے، پینٹنگز، بیڈ شیٹس، اس کے کپڑوں کی ترتیب، دراز میں رکھی اس کی گھڑیوں اور ٹائیوں کی سیٹنگ کو بھی اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ وہ جیسے اس کا ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی، اس کی ضرورت، اس کی چاہت ہونا چاہتی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی، جہاں سب کچھ تھا مگر وہ نہیں تھا۔ نہ اس کی کوئی چیز تھی، نہ جگہ تھی۔ لندن میں انہوں نے سب کچھ ایک ساتھ شیئر کیا تھا، مگر یہاں آ کر جیسے ایک بار پھر ایک خلا سا آ گیا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا، مگر یہ خیال غلط تھا۔ تمام تر کوششیں اس کی طرف سے تھیں۔ جنت کمال نے قدم نہیں بڑھائے تھے۔ وہ ایک فاصلہ سا قائم رکھے، جہاں تھی ابھی بھی وہیں نظر آ رہی تھی۔ نیند میں ذرا سا کسمساتی بھی اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھولیں تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی مندی مندی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، سستی اور طبیعت کا بوجھل پن ایسا کہ اٹھنے کو اب بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ کھڑکی کے پردے کھینچ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ آسمانی رنگ کی جینس پر سیاہ اور سفید امتزاج کی شرٹ، جس کا ہوڈی گردن پر تھا، آستینیں کوہنی تک مڑی ہوئی تھیں۔ ہر اسٹائل سے مکمل آری بال جو پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، دیوار گیر کھڑکیوں کی دھوپ اس کے بالوں پہ پڑ رہی تھی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں مسل کر اور پیشانی رگڑ کر پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فارس نے جھک کر ہاتھ بڑھایا، جسے کسل مندی سے تھام کر وہ اٹھ بیٹھی۔ رات تم دیر تک جاگتی رہیں؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ فارس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ کل رات کوئی کہہ رہا تھا اس کا اس کمرے میں بہت دل لگ رہا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا۔ جنت گڑبڑا کر رہ گئی۔ نیند کا دل لگنے سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تب کر پوچھا۔ تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ صوفے پہ جم کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں تو ادھر تکیے پہ سر رکھا اور ادھر نیند آ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے میگزین اٹھا لیا۔ وہ تو میں اس لیے سو جاتی تھی کیونکہ تم میرا سر بہت کھاتے تھے۔ فارس نے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ایک زومبی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگ رہا ہے۔ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جبڑے بھینچ گئے، مٹھیاں بند ہو گئیں۔ اس کے یہ تاثرات انتہائی سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائے گئے۔ کیا ڈاکٹر آمنہ نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ غصہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ میگزین رکھ کر بولا۔ کیا آنٹی نے تم سے یہ نہیں کہا مجھے غصہ مت دلایا کرو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یاد دلایا۔ لندن میں 2-3 بار تو اس کی شکایتیں لگا کر مسز شیرازی سے ڈانٹ پڑوا چکی تھی۔ میں جسٹ ایک بات کرتا ہوں اور تمہارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ صرف بات کرتے ہو، صرف بات۔ لہجے میں غصہ، حیرت، صدمہ سب در آیا۔ ہاں، فار ایگزامپل، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اس طرح نیند میں اٹھ کر اور اس اول جلول سے حلیے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو تمہیں اس بات پر بھی غصہ آ جائے گا۔ اور جنت کمال کے تاثرات، احساسات، جذبات ایک دم سے بدلے۔ بنجر ویران سرزمین یکایک سبزہ زار ہو گئی۔ چہرے پر ایک دم سے سرخی دوڑی۔ غصہ کہاں گیا پتہ نہیں، بات کیا ہو رہی تھی اندازہ نہیں۔ دماغ نے جھنجھوڑ کر دل کو پٹخا، بار بار کوشش کی، فارس کی چالوں کا احساس دلایا، ماضی کا حوالہ دیا، دردناک قصے سنائے، تب جا کر محترمہ کو ہوش آیا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ بازو پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا، پورا زور لگا کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لائی۔ دیکھا، اب یہ بات ہے مجھے کمرے سے نکالنے والی؟ وہ دروازے میں ہی استیدا ہو گیا۔ میں تمہیں نکال نہیں رہی، جانے کا کہہ رہی ہوں، روحان سی ہو کر وضاحت دی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق میرا سر ہے، جھنجلا کر کہا۔ کیا سر میں دماغ بھی ہے؟ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پاؤں پٹختی واش روم میں گھس گئی۔ او ہاں، یاد آیا، زومبی کا تو دماغ نہیں ہوتا، بلند آواز میں کہا۔ واش روم میں کوئی چیز فرش پہ ٹھا کر کے گری تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا اور واش روم کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی جنت کمال اپنے اول جلول سے حلیے کو دیکھ رہی تھی، اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اسے اندازہ ہوا آج فارس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ چند ایک فون کالز اٹینڈ کرنے اور کچھ ضروری ہدایات یہاں وہاں دینے کے بعد اس نے اپنا موبائل فون بھی آف کر دیا تھا۔ اب وہ جہاں جہاں جاتی تھی وہ اپنی شرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا ہے؟ چڑ کر پوچھا۔ میں تو بس ٹہل رہا ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تو کہیں اور جا کر ٹہلو۔ مگر وہ کہیں نہیں گیا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں آفس کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ آج سے تم جم میں میرے ساتھ ورک آؤٹ کرنے والی ہو۔ جنت کی آنکھیں پھیلی۔ مجھے تمہاری طرح کوئی مسلز نہیں بنانے، میں آلریڈی بہت سمارٹ ہوں، فوراً سے کہا۔ مگر فارس نے جیسے اس کی بات نہیں سنی۔ ہر ٹرائمیسٹر کے لیے سیف ایکسرسائز جو تم آرام سے کر سکو گی۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے؟ میں پریگننٹ ہوں، بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی تھی۔ جہاں میرے جیسا پرسنل ٹرینر ہو جو بچے کا باپ بھی ہو، وہاں بھلا تمہیں کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے، دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گراؤنڈ فلور پر اپنے جم میں لے آیا۔ ایک لمبا سا ہال جو ہر طرح کی ایکوپمنٹ سے بھرا ہوا تھا۔
وہ گلاس وال سے اسے ورک آؤٹ کرتے ہوئے جھانک لیتی تھی مگر اندر کبھی نہیں گئی تھی۔ اب اندر آ گئی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیسے نکلے۔ سلائڈ ڈور بند کر کے فارس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ وارم اپ کے بعد اس نے سب سے پہلے کارڈیو ورک آؤٹ کرانا شروع کیا اور جنت کچھ بے دلی اور جھنجھلاہٹ سے اس کی انسٹرکشنز پر یہ سوچ کر عمل کرتی رہی کہ بس 10-15 منٹ تک ایکسرسائز کروائے گا اور پھر چھٹی ہو جائے گی، مگر اس کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب وہ دورانیاں بڑھاتا گیا۔ اوپر سے ذرا سی غلطی پہ ڈانٹ الگ سے پڑ رہی تھی۔ ایسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ آر یو ڈیڈ؟ وہ اچھا خاصا تپی ہوئی تھی مگر تحمل سے سب سنتی سہے جا رہی تھی۔ دوسروں کے شوہر کی بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو، اور ایک تم ہو۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بینچ پر ورک آؤٹ کرتی ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ذرا بتاؤ تو یہ کون سے مرد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہل کر پانی بھی مت پیو؟ میں تو ایسے کسی مرد کو نہیں جانتا۔ اس کے پاس کھڑا واچ بینڈ پر سیکنڈز کے حساب سے ٹائم دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو تم اپنے جیسوں کو ہی جانتے ہوگے نا؟ تب کر بولی، کھڑوس، بے رحم، ظالم۔ بقیہ لفظ زبان میں ادا کیے۔ کچھ کہا؟ تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں کرو، ذرا میں بھی سنوں۔ اس نے دانت پیسے۔ اب بس، میں بہت تھک چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ 5 منٹ باقی ہیں۔ اس نے سختی دکھائی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ 5 منٹ بڑی مشکل سے گزرے۔ 2 منٹ کا وقفہ ملا تو گہری سانس لیتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ سرد آہ یوں بھری جیسے اس پہ نہ جانے کتنا ظلم ڈھا دیا گیا ہو۔ بوتل منہ سے لگا کر 2 گھونٹ لیے، پھر مڑ کر فارس کو دیکھا۔ وہ سامنے ہی سیاہ میٹ پہ کھڑا 10 کیجی اٹھائے ہوئے تھا۔ لمحے بھر کے لیے آنکھیں پھیلی تھیں۔ دوسری ہی پل منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ایسے تو نہیں وہ اتنا فٹ نظر آتا۔ اور تیسری ہی پل وہ خود سے اپنے لیے اپنی مرضی کا ورک آؤٹ منتخب کیے ریک پر پہنچ گئی۔ اس سے ساری مشکل ورزشیں کروائی جا رہی تھیں اور خود دیکھو کتنے آرام سے ڈمبل اٹھا رہا ہے۔ آسان کام اپنے لیے اور مشکل کام اس کے لیے۔ اس نے بڑے سائز والا اٹھانا چاہا تو دن میں تارے دکھ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، شروعات کم وزن سے کر لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خود کو خود ہی تسلی دیتی سیدھی ہوئی اور تب ہی نگاہ فارس سے 2-4 ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مہارت سے وزنی ڈمبل اٹھائے عام ورک آؤٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ ابھری جسے دبا کر رخ بدل گیا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ گلا کھنکار کر گال پہ بکھرتی لٹوں کو پیچھے کیا اور جیسے تیسے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر 5 کیجی کا ڈمبل اٹھایا۔ آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک ابھری۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ اتنی ہی زوردار آواز گونجی اور اتنی ہی سرعت سے وہ بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ فارس اپنے ڈمبل رکھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ جھک کر قدموں میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر تھا پاؤں بچ گئے تھے، ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خود کو نقصان پہنچانے کی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے سختی سے ڈانٹ دیا۔ وہ پتہ نہیں کیسے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گھبرا کر فوراً سے وضاحت دی، خود چل کر تمہارے ہاتھوں میں آیا اور چھوٹ گیا۔ اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ کچھ ہو جاتا، اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ کر سہم گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے تصور کر کے یہ ڈمبل گرایا؟ تیوری پہ بل ڈال کر غصے سے کہا۔ نہیں تو پھر مجھے یہ میرے سر پہ گرتا ہوا کیوں محسوس ہوا ہے؟ ضبط کر کے پوچھا۔ اب اگر تم نے مجھے کچھ اور کہا نا تو میں یہ سچ مچ تم پہ گرا دوں گی۔ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر فوراً ہی دھمکی دی۔ پہلے ٹھیک سے اٹھانا تو سیکھ لو، بروسلی کی بہن۔ اس کے قدموں سے ڈمبل اٹھا کر واپس اس کی جگہ پہ رکھا۔ وہ بھویں سکیڑے کھڑی رہی۔ جو ورک آؤٹ میں نے بتایا وہ کون کرے گا؟ اپنے سینے پہ بازو باندھ کر سختی دکھائی۔ مجھے نہیں پتا، بس ختم کرو یہ سب۔ ابھی تو صرف 30 منٹ ہوئے ہیں۔ بازو سے پکڑ کر اسے ٹریڈ مل پہ کھڑا کر دیا۔ اسے جی بھر کے رونا آیا۔ سپیڈ ایڈجسٹ کی تو نہ چاہتی ہوئی بھی اسے آہستگی سے قدم اٹھانا پڑے۔ تم آخر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو ہاں؟ 10 منٹ کے بعد سپیڈ بڑھانے آیا تو پھٹ پڑی، مگر اسے تو جیسے کوئی آواز ہی نہیں آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلاہٹ کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سانس پھول رہا تھا، دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ فوراً سے رفتار کم کی، سکھ بھری سانس لیتے اب مریل سے قدم اٹھا رہی تھی جب وہ کسی جن کی طرح اچانک نمودار ہوا۔ یہ کیا زومبی کی طرح چل رہی ہو؟ ڈانٹ کر سپیڈ واپس ایڈجسٹ کرنا چاہی اور جنت کی تو جیسے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ زومبی مت کہو مجھے، چیخ کر بولی۔ اگلے ہی پل اس کا رنگ اڑا۔ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھانا شروع کیے۔ فارس سپیڈ بڑھا رہا تھا۔ فارس پلیز سپیڈ کم کرو، وہ چیخی، مگر اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ کنٹرول بٹن پہ ہاتھ رکھے اب وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی میں۔ اسے بہت تیز تیز قدم اٹھانا پڑ رہے تھے، بس بھاگنے کی کسر رہ گئی تھی۔ پریشان ہو کر ہتھوں پہ گرفت بڑھا لی کہ گر نہ جائے۔ آنٹی فارس کو دیکھیں۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو وہیں کھڑے کھڑے چلائی۔ انہوں نے مجھے بہت بار دیکھا ہوا ہے، اب تم دیکھ لو۔ اپنی گہری آنکھیں اس پہ جمائے سنجیدگی سے کہا۔ میں گر جاؤں گی؟ کیا میں اتنا ہینسم ہوں؟ فارس پلیز۔
نہیں گرو گی، یہ مناسب سپیڈ ہے، شاباش، تیز تیز قدم اٹھاؤ۔ وہ کنٹرول بٹن پہ ہاتھ رکھے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ دوبارہ ایسے نہیں کروں گی، منت کر کے بولی۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر ترس آ گیا، سپیڈ کم کر دی۔ ڈرامے کرنا کوئی تم سے سیکھے، 15 منٹ تک اب یہی سپیڈ رہے گی، تحکم سے کہہ کر وہ واپس بینچ پہ جا بیٹھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بے دلی سے چلتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے ورک آؤٹ ختم ہوا اور وہ تو جیسے رسیاں توڑوا کر جم سے بھاگی۔ آج پہلا دن ہے تو اس لیے کم وقت دیا ہے، راہداری سے گزرتے ہوئے فارس نے کہا۔ یہ کم وقت تھا؟ جنت کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کارڈیو ورک آؤٹ کل ٹھیک سے کرنا ہے تمہیں، بائیسپ ورک آؤٹ آج 10 بار کیے ہیں تو کل 15 دفعہ کریں گے، ٹریڈ مل پہ 25 منٹ واک کرنا ہوگی، شولڈر ورک آؤٹ کا دورانیہ بھی بڑھانا ہوگا۔ وہ ابھی سے آنے والے کل کے لیے سب ترتیب دے رہا تھا اور جنت کی شکل ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی بھی لمحے رو دے گی۔ اللہ کرے کل اسے صبح 7 بجے آفس جانا پڑ جائے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے گردن موڑ کر پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر رکی کہ دعا تو دل میں کی تھی، اس نے کیسے سن لی؟ نہیں، بھلا میں کیا کہوں گی؟ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر مسز شیرازی جنت کے کمرے میں آ گئی۔ نیچے شفٹ ہو جانے کا ایک یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں بآسانی آ جا سکتی تھی۔ کھڑکیوں سے سوئمنگ پول نظر آتا تھا، دیواروں پر دھوپ اتری ہوئی تھی، سبزہ روشنی میں چمک کر اور ہرا لگ رہا تھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنت مسلسل بولتے ہوئے وارڈروب کھولے کھڑی تھی، وہ اس کی سن رہی تھی، اسے جواب بھی دے رہی تھی۔ وارڈروب میں صرف اس کی چیزیں، اس کا سامان تھا، بچے کے لیے کی جانے والی اشیاء ترتیب سے نیچے رکھ رہی تھی۔ کمرہ چونکہ بڑا تھا تو دائیں طرف کا حصہ بچے کے لیے بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ بیبی کارڈ یہاں اچھا لگے گا، انہوں نے کہا۔ ہے نا، میں نے بھی کل رات یہی سوچا، اور اس دیوار کے ساتھ میں الگ سے وارڈروب لے لوں گی، کپڑے کھلونے سب ترتیب سے رکھ دوں گی۔ انہیں ادراک ہوا آنے والے وقت کے بارے میں اس کی سوچ کافی حد تک بدل چکی ہے۔ وہ اپنے خوف کو مٹا کر نئے خواب سجانے لگی ہے۔ انہیں اس مثبت تبدیلی پر خوشی محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، وہ دل سے مسکرائیں۔ جنت ان کے پاس صوفے پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتائیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ کس بارے میں؟ آپ کو پوتا چاہیے یا پوتی؟ وہ آنکھوں میں تجسس اور اشتیاق لیے پوچھ رہی تھیں۔ مجھے بس اپنے بیٹی کی صحت مند اولاد چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ یہ کہنے کے لیے ڈھیر سارا شکریہ، ان کے گال سے گال مس کر کے کہا، پھر اٹھ کر دوسری اشیاء سمیٹنے لگی، ساتھ ہی شادی کا حوالہ بھی دے رہی تھی۔ مسز شیرازی اب وارڈروب کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ 15 دن فارس وجدان کی سنگت میں گزارنے کے باوجود اس نے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ جانتی تھی فارس اسے وقت اور سپیس دے رہا ہے، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک آزادی تھی، خود سے ایک فاصلہ قائم کر کے وہ اسے اپنا فیصلہ بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، مگر کچھ سوچ کر جانے کیوں دل اداسیوں میں گر گیا۔ منی کچن سیٹ، سفید رنگ کے مخملی کپڑے، آنکھوں میں اضطراب لیے انہوں نے جنت کی طرف دیکھا۔ لندن میں فارس ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ جنت رک گئی، گردن موڑ کر انہیں دیکھا، چند لمحوں تک کھڑی رہی۔ اب وہ انہیں الرجی ری ایکشن کا بتائے یا سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹ کا حوالہ دے، وہ انہیں کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی وہ ٹھیک رہا، بس اسے ذرا سا زکام ہوا تھا، اور کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ وہ گہری سانس لے کر چپ ہو گئیں، رخ بدل کر پھر سے باہر دیکھنے لگیں۔ کل آپ کہہ رہی تھیں مجھے پینٹنگ دکھائیں گی؟ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی پریشانی محسوس کر کے ان کے پاس آ گئی۔ ہاں، ایک مکمل کی ہے، کافی عرصے سے بنا رہی تھی لیکن ادھوری ہی تھی، تم دونوں لندن چلے گئے تو پھر فرصت سے مکمل کر لی۔ چلیں پھر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے ریٹ کر سکوں، ویسے تو آپ کی ہر پینٹنگ کو 10 میں سے پورے 20 نمبر دیتی ہوں، وہ ہنستی۔ جنت ویل چیئر پہ ہاتھ جمائے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر سفید چادر میں ایک لارج سائز کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اب تک کی مسز شیرازی کی تمام پینٹنگ میں یہ سب سے بڑی تھی، تقریباً آدھی دیوار کور کر رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا، گہرے رنگوں میں مزین ایک ڈارک سی پینٹنگ سامنے تھی۔ جنت کمال دم سادے کھڑی رہ گئی۔ سمندر کی طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ایک وسیع و عریض محل، لمبے مینار، اونچی مضبوط دیواریں، محل کے باہر جگہ جگہ سیاہ ہوتی گھاس سے آدھے چھپے آدھے ظاہر ہوتے خون آلود نیزے، تیر اور تلواریں۔ محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی، اس کھڑکی کی چوکھٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا، اندر کسی کی موجودگی کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ انگلیاں خون سے رنگی ہوئیں، تلوار ٹوٹی ہوئی اور حفاظتی چوغا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ زبردست، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں، ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے، اب مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، کہہ کر وہ آگے ہوئیں۔ اسے ادراک ہوا اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی دیوار گیر پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا۔
جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں اور یہ سیاہ جڑیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک شے کی اپنی ایک حکایت ہے۔ اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا، دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر مسز شیرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلود ہیں، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، گھوڑا بھی نہیں رہا۔ جنت دم سادے انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سہی قوت مجتمع کی اور محل کی دیواروں کے ساتھ اگے خوبصورت پھول اور پودوں کو خطرناک کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم ملائم گھاس اور سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی، اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوف زدہ کرنے لگا۔ اد کھلے دروازے سے انہیں دیکھتا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خون خوار جھاڑیاں دیوار بن کر اسے لہو لہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا، لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شیرازی پر ٹھہری تھیں اور مسز شیرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئیں، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادے کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی اس دنیا میں آنے کی سزا ہے، یا پھر اس فتح کی جو اس نے اپنا سب ختم کر کے حاصل کی ہے۔ دروازے کے اس پار فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی، سرخ ڈوروں میں کرب اترا، لب بھینچ رہے، درد بڑھتا گیا۔ پھر جنت سامنے ہی فلور کشن پر بیٹھی انہیں مگن سی ہو کر سن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ایک غریب یتیم لڑکی جو جادوگر خاندان سے نہیں تھی، کچھ وحشیوں سے بچتی بچاتی محل کی طرف آ نکلی۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس نے محل میں داخل ہونے کی ٹھانی، مگر چونکہ وہ جادو نہیں جانتی تھی اس لیے اس کا محل کی حدود میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ جس وقت وہ محل کے بیرونی دروازے پر وحشی درندوں میں گھری ہوئی کھڑی تھی، اس وقت شہزادے نے حیران ہو کر اسے کھڑکی سے دیکھا۔ محل کی بیرونی دیوار سے اندر تک کا حصہ اپنا رنگ بدل رہا تھا، سیاہ گھاس ہری ہو رہی تھی، زمین سے پودے پھوٹ پڑے تھے۔ جس جگہ لڑکی کھڑی تھی اس جگہ پر اب کوئی کانٹے دار جھاڑی نہ تھی۔ دروازے پر جو جڑیں لپٹی ہوئی تھیں وہ بھی ٹوٹ کر راکھ ہو رہی تھیں۔ دروازہ صاف ہوا تو لڑکی اندر آ گئی۔ وحشی درندے اس حد سے باہر رہے، اندر نہ آ سکے۔ روانی سے بولتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ جادوگر شہزادے کے لیے وہ منظر کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس کا جادو اس لڑکی پر کسی طور اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے زمین ہری ہو رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، محل صدیوں سے تاریک رہا تھا، مگر اب لڑکی کے آتے ہی کرنیں بھی زمین پر اترنے لگی تھیں۔ شہزادے کو لگا وہ لڑکی اس کے مضبوط حصار میں شگاف کر دے گی، جھاڑیاں روپ بدلیں گی تو دیواریں کمزور ہو جائیں گی، دیواریں کمزور ہو گئیں تو پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گا، اذیت، غم اور سب بھی دکھ پھر سے آ جائیں گے، ماضی اپنا آپ دہرائے گا، پھر سے جنگ ہوگی، پھر سے فتح ہوگی اور پھر سے قید ملے گی۔ جادوگر شہزادہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے اس نے لڑکی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنت کی سانسیں رکیں، تجسس کے ساتھ ساتھ خوف بھی بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایک ایک منظر آنکھوں سے دیکھتی ایک ماورائی کہانی میں مکمل غرق ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے کوشش کی لڑکی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے، مگر چونکہ جادو کا اثر اس لڑکی پر نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ دروازوں پر چڑھی خطرناک بیلوں کو زیادہ دیر تک اس کے راستے میں حائل نہ کر سکا۔ لڑکی جب محل کے اندر داخل ہوئی تو اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم خوف کی تاریکی اور وحشت کے سناٹے کو مٹاتا گیا۔ کھڑکیوں سے کرنیں اندر آنے لگیں، جو مخلوق تاریکی میں بسیرا کرتی تھی وہ روشنی میں فنا ہونے لگی۔ محل کی پوری 9 منزلیں تھیں اور ہر منزل جادوئی سی اپنے اندر بہت سے راز لیے ہوئے تھی۔ لڑکی پہلی منزل پر 10 دن رہی، دوسری منزل پر بھی 10 دن، تیسری منزل پر بھی 10 دن، اور اس دوران اسے شہزادی کی خود نوشت ملی جو وہ صدیوں سے لکھتا آ رہا تھا۔ ہر منزل پر اسے کچھ حصہ مل جاتا جسے پڑھتے ہوئے وہ ایک اندیکھے وجود کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس شہزادے کی موجودگی کا گمان ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی، آوازیں بھی دیتی، نغمے بھی سناتی، مگر کبھی جواب نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں بچا سکتی ہوں، وہ اکثر اونچی آواز میں کہتی۔ میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں، وہ اسے یقین دلاتی۔ تمہارے زخم بھر جائیں گے، تمہارا درد بھی ختم ہو جائے گا، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ مگر شہزادہ جو اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھتا تھا وہ اس کے سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ اس کے لیے تو وہ ایک مجرم تھی، سزا کی مستحق تھی، جو اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کے محل میں گھس آئی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچتے ہی لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے پاؤں زخمی ہونے لگے ہیں۔
وہ ہڈیوں میں درد محسوس کرنے لگی۔ 8ویں منزل پر اس کی جلد پر لکیریں ابھرنے لگیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگتے ہیں ویسے ہی۔ شہزادے کو خوشی ہوئی کہ لڑکی کی صلاحیت بالآخر ختم ہونے لگی ہے۔ اس نے اپنے جادو کا زور مزید بڑھا دیا۔ 8ویں سے 9ویں منزل پر پہنچنے تک لڑکی زخموں سے چور اور بری طرح نڈھال ہو چکی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پہلی اور آخری بار اس قلعے کے بھوت سے یعنی کہ شہزادے سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وہ دروازہ کھولا جس میں شہزادہ بند تھا۔ وقت کے دائرے میں قید، زخموں سے چور، کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، حملہ کرنے کو مکمل تیار۔ لڑکی کے قدم رکھنے کی دیر تھی۔ محل کی بقیہ منازل کی طرح اس منزل پر بھی اس کی موجودگی کا اثر ہونے لگا۔ سیاہی مٹ گئی، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی بکھر گئی، منظر صاف ہونے لگا، مگر یہاں ایک انہونی ہوئی۔ اس کا اثر صرف محل کی در و دیوار کو نہ ہوا بلکہ شہزادے پر بھی ہوا۔ وقت کی زنجیر ٹوٹ گئی، شہزادے کے زخم بھرنے لگے، اس کا درد ختم ہو گیا، اس کا جسم پھر سے صحیح سلامت ہو گیا اور لڑکی بے جان ہو کر اس کے قدموں میں آ گری۔ آنٹی پلیز سیڈ اینڈنگ نہیں، فوراً ہی دکھی ہو کر کہا، مگر مسز شیرازی اس کہانی کی رائٹر نہیں تھیں، وہ اس کہانی کی اینڈنگ نہیں بدل سکتی تھیں۔ شہزادے کو اس آخری لمحے میں احساس ہوا کہ اپنا حصار مضبوط کرنے کے لیے وہ پچھلے 90 دنوں سے جس لڑکی کو اذیتوں سے دوچار کرتا رہا ہے، وہی لڑکی اس کے تمام درد اور اذیتیں اپنے وجود میں سمیٹ کر اسے اپنی آواز کا عادی بناتے ہوئے اس کے دل میں اپنے لیے محبت جگا کر ختم ہو چکی ہے۔ وہ چپ ہو گئیں، جیسے کہانی بس یہیں تک تھی۔ ایک فسوں سا بندھا ہوا تھا جو ان کی خاموشی سے ٹوٹا۔ فارس کہانی کے حصار سے باہر نکل آیا۔ ظالم شہزادہ 90 دن تک اس کی محبت نہیں پہچان سکا، گدھا۔ جنت کو غصہ چڑھ گیا، وہ دکھی اختتام پر بے انتہا دکھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی مسکرائیں اور باہر دروازے کے پاس کھڑا فارس مسکرا تک نہ سکا۔ تمہیں شہزادے کی سائیکالوجی بھی سمجھنی چاہیے بیٹا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ آپ یہ دیکھیں، وہ لڑکی اس کا درد چننے آئی تھی آنٹی، اس کے لیے مرہم لائی تھی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر شہزادے کو کیا پتا وہ جو اپنے ساتھ لائی ہے وہ اس کا مرہم ہے، اس کے زخموں کے لیے ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ لڑکی کے آنے سے پھول کھل رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ یہی پھول اس کے جادو کا اثر ختم کر رہے تھے تو وہ کیسے بھروسہ کرتا؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ مسز شیرازی نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرائیں۔ جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت سا دکھ سہا ہوتا ہے، وہ اپنی گرد ایسی ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں بیٹا، اور تیہ کر لیتے ہیں کہ اب جب بھی کبھی کسی نے یہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ اسے توڑ دیں گے، مگر اپنی حدود میں ہرگز نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے محل کی اونچی مضبوط فصیلوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، خود کو کسی بھی ممکنہ اذیت سے محفوظ کرنے کے لیے وہ یہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اور انجانے میں ان لوگوں کو بھی ہرٹ کر دیتے ہیں جن کا واحد مقصد اس دیوار کو پھلانگ کر ان کے دامن سے سارے کانٹے چننا ہوتا ہے۔ بات گہری تھی، اس کی دل کو لگی۔ جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رک کر گہری سانس لی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ جادوگر شہزادے جیسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا، وہ اتنی بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں جڑنے سے خوف آتا ہے، وہ بس کسی پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ بات مکمل ہو کر ختم ہوئی۔ اتری ہوئی شکل کے ساتھ اس نے رخ موڑ کر پینٹنگ کو دیکھا۔ گہرا سمندر، بلندیوں میں کھڑا ایک شاندار سیاہ محل، مضبوط دیواریں اور کھڑکی۔ جادوگر شہزادہ کھڑکی میں تھا، دوسرا دروازے میں کھڑا رہا تھا۔ لائم جوس گلاس لبوں سے لگائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا سیل فون کاؤنٹر ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ اوپن کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ نگاہیں موبائل سکرین پر ابھرتے اس ایک جملے پر گڑ کر رہ گئیں جو پہلے اسے ایک مذاق کے سوا کچھ نہ لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل ثبوت کے طور پر ارسال کی گئی تصاویر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ گرتے ہی جھماکے سے ٹوٹا۔ پہلے اس کا دل رکا تھا، پھر سانسیں بھی تھم سی گئی تھیں۔ حیرت، صدمہ، بے یقینی۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ ووڈن فلور نے یکا یک آگ پکڑ لی۔ گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیر ہوئی تھی۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانپتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں اپنا سیل فون دیوار پر دے مارا تھا۔ فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بنا دھپ دھپ قدم اٹھاتی اپنے لگژری بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ پیشانی مسلتے، نچلا لب کاٹتے، بالوں کو نوچتے وہ کمرے میں متوش سی ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا تو دروازہ سلائڈ کر کے بالکنی میں آ گئی، مگر اندر کی آگ ہنوز جلتی بھڑکتی لپکتی رہی۔ تنفس بھاری رہا، وحشت انگ انگ میں سما گئی۔ ریلنگ پہ ہاتھ جمائے اب وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے سے باہر راہداری سے آگے لاؤنج کے سامنے فرش پہ گرا اس کا سیل فون ایک بار پھر جگمگا رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ جوس لکیروں میں پھیلتا ہوا 2 انچ کے فرش سے دور تک پھیل چکا تھا، اور وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ اندھیروں میں وہاں جہاں سب ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔
وہ آفس روم میں اپنا کچھ کام نپٹا کے پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو مسز شیرازی لاؤنج سے سیدھا وہیں آ گئی تھیں۔ کام ہو گیا؟ پیار سے پوچھا۔ ابھی باقی ہے، آپ پانی پئیں گی؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ انہوں نے منع کر دیا۔ جلدی سو جایا کرو بیٹا، اس طرح رات گئی تک جاگنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں، سنجیدگی سے تاکید کی۔ پہلے کام زیادہ تھا لیکن اب کوشش کروں گا جلدی سو جاؤں، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جنت تمہارے ساتھ اب کیسی ہے؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل سے ایک شہزادے کو گدھا کہہ رہی ہے، وہ بے ساختہ ہنستی۔ خالی گلاس میز پہ رکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ میری کوئی بات بھولتی نہیں ہیں؟ مسز شیرازی ویل چیئر پر تھیں، وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مائیں بھلا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بھولتی ہیں؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولیں۔ تب میں بچہ نہیں تھا، میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھیں میں تب بھی بڑا ہو گیا تھا ممی۔ ان کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ فارس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے رہا، پھر نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ اذیت سے اسے دیکھتی رہیں۔ تم لندن میں اپنے گھر گئے تھے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھیں نہ بتا رہی تھیں، وہ بس اس کے اندر کی بے سکونی تک پہنچنا چاہ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش رہا۔ قبرستان گھر نہیں ہوا کرتے، وہ اپنے مردہ خواب اور خواہشات کا پیچھے رہ جانے والا سامان اٹھا لایا تھا۔ ان کی خاموشی انہیں اذیت سے دوچار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، ان کی آواز بے اختیار بھیگی۔ فارس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ ایسے مت کہا کریں ممی پلیز۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ ممی پلیز۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں تو ٹھہراتی ہوں۔ میرے سینے پر بوجھ ہے، جانے والے تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں میں انہیں ایک نہیں کر پائی۔ میں تمہیں اور ریان کو ابھی تک ایک نہیں کر پائی۔ وہ سسک پڑیں۔ ان کے ہاتھوں پر فارس کی گرفت ایک دم سے ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ فرش پر تھا، وہ زمین میں اتر گیا۔ اذیت انگ انگ میں سما گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا ان سب معاملات میں کوئی قصور نہیں۔ اسے خود سے دور نہ کرو پلیز بیٹا، اسے سزا مت دو۔ وہ پیچھے ہوا تھا، سر جھکائے، خاموش، ساکت۔ بس اس مقام پر آ کر اس کی ساری ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی، مزید کچھ سننے کی تاب نہیں رہتی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ جنت راہداری سے نمودار ہوئی تھی۔ آنٹی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو اسٹوڈیو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ فضا ساکت میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مسز شیرازی نے فوراً سے آنسو صاف کیے۔ فارس اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سر جھکا ہوا تھا تو وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا، پھر مسز شیرازی کے پاس آئی۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ تب تک خود کو کمپوز کر چکی تھیں، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھیں۔ جی بیٹا؟ وہ بظاہر مسکرا رہی تھیں، مگر ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ جانے فارس کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی تھی، وہ بھی تو چپ چاپ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا سونے سے پہلے آپ سے باتیں کر لوں، مگر آپ کمرے میں نہیں تھیں۔ ہاں بس فارس کے پاس آئی تھی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ لہجے کو حد الامکان نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ان کے ہمراہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اوپر دیکھا تھا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں گل تھیں، ہر طرف اندھیرا سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچھا جی، اچھا نا، یہ 11th ایپیسوڈ تھوڑی زیادہ بڑی تھی تو اس کے میں نے 2 پارٹس کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ پارٹ ہے اور نیکسٹ پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔ اور مجھے تو وہی بات ہے، اب تقریباً ساری ایپیسوڈز میں تھوڑا تھوڑا فارس کا ماضی کھل رہا ہے اور ان کی تھوڑی تھوڑی کیمسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، باقی ایسا تو کچھ خاص نہیں ہو رہا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔